الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ڈاکٹر ذوالفقار احمد آپ سے مخاطب ہوں اور آج انشاءاللہ ویلاگ نمبر 186 میں آپ سے گفتگو ہوگی. ناظرین کرام، واقعہ افک کے بعد اور غزوہ بنو المصطلق کے بعد جو فوجی مہمات ہیں سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آج انشاءاللہ ان کے اوپر گفتگو کریں گے. ناظرین، غزوہ بنو المصطلق کے بعد اور صلح حدیبیہ کے بعد سے پہلے، یعنی صلح حدیبیہ سے پہلے اور غزوہ بنو المصطلق کے بعد 4 فوجی مہمیں جو ہیں وہ بھیجی گئیں، جن میں سے ایک سریہ دیار بن کلب اور دوسری سریہ دیار بنی سعد اور تیسری جو ہے سریہ وادی القرا اور چوتھی مہم جو ہے ناظرین کرام وہ سریہ غرنیین. یہ 4 مہمیں جو ہیں یہ صلح حدیبیہ سے پہلے سرور کونین نے روانہ کی. آج ہم اس کی جو سریہ دیار بنی کلب جو ہے اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے. یہ جس علاقے میں یہ سریہ روانہ کی گئی، بھیجی گئی، وہ دومت الجندل کا علاقہ ہے ناظرین کرام. اور سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سریہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں شعبان 6 ہجری میں روانہ کیا. اس مہم کو روانگی سے پہلے سرور کونین نے عبدالرحمن بن عوف کو اپنے سامنے بٹھایا اور سامنے بٹھا کر اپنے دست مبارک سے ان کی پگڑی باندھی، ان کے سر کے اوپر پگڑی رکھی، پگڑی باندھی. اور پگڑی باندھنے کے بعد سرور کونین نے فرمایا، کہا کہ عبدالرحمن، لڑائی کے دوران اچھی صورت اختیار کرنا، یعنی یہ ان کو وصیت کر رہے ہیں سرور کونین کہ جب دشمن سے دو بدو لڑائی ہو، ٹاکرا ہو، تو اچھی صورت لڑائی کی اختیار کرنا اور اچھے طریقے سے جو ہے وہ اللہ کے راستے میں لڑنا. اور پھر آگے سرور کونین نے کہا، اگر وہ لوگ جو ہیں، وہ قوم جو ہے تمہاری اطاعت قبول کر لے، یعنی وہ دین حنیف کے اوپر آ جائیں، سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کے دین کے اوپر آ جائیں، تو پھر کہا اطاعت کے بعد تم ان کے بادشاہ کی لڑکی سے شادی کر لینا. یہ سرور کونین کس کو فرما رہے ہیں؟ عبدالرحمن بن عوف کو اپنے سامنے بٹھایا، ان کے سر پہ پگڑی باندھی، پھر کہا کہ لڑائی کے دوران اچھی صورت اختیار کرنا، اور پھر کہا کہ اگر وہ لوگ جب تم دعوت دو گے دین کی طرف بلاؤ گے، تو اگر وہ تمہاری اطاعت قبول کر لیں تو تم اس کے بعد ان کے بادشاہ کی لڑکی سے شادی کر لینا. اس کے بعد ناظرین کرام، عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچ کر 3 دن تک ان قبائل کو لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے. 3 دن تک مسلسل. بالآخر ناظرین اکرام ایسا ہوتا ہے کہ اس قوم نے اسلام قبول کر لیا، ان کی دعوت کے اوپر اسلام قبول کر لیا. پھر عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے بادشاہ کی بیٹی جو ہے ان سے شادی کر لی. یہ تمادر بنت اسبغ نام تھا، اس سے شادی کر لی. یہ بادشاہ کی، اس کی وہاں کا جو سردار تھا، اس بیٹی تھی، ان سے
شادی ہوگی۔ اور یہی عبد الرحمن کے جو صاحبزادے ابو سلمہ ہیں، ابو سلمہ کی یہ ماں ہے ناظرین اکرام۔ اس طرح اللہ پاک نے بغیر کسی جنگ کے اس علاقے کو فتح کر دیا، اور قبیلے کا قبیلہ جو ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی لڑائی کے انہوں نے اطاعت قبول کر لی، وہ دین اسلام کے اندر داخل ہو گئے، دین اللہ حنیف کے اوپر آگے، اور یہ اس طرح یہ بغیر جنگ کے یہ جو ہے یہ فتح و کامرانی اللہ رب العالمین نے نصیب کر دی۔ ناظرین اکرام، آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں سے آگے گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔